السلام علیکم عزیز طالبات، ویلکم ٹو آن لائن کلاسز اسلامیت الیکٹیو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے ہم جو ہے آپ کی کتاب کا دوسرا پورشن جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں سے تقریباً 19 احادیث مبارکہ ترجمہ اور تشریح کے ساتھ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آپ سے پھر میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں اور بعد میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اور آپ کا جو قرآن پاک ہے وہ ترجمے والا ہو، تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے اس کا مفہوم سمجھ سکیں، اور خاص طور پہ سورہ بقرہ کی جو آیات آپ کے سلیبس میں شامل ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ پڑھا کریں۔ تقریباً 5 آیات جو ہیں وہ ڈیلی کریں۔ اس طرح سے ایک حدیث جو ہے ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھا کریں، اور اپنے ارد گرد آس پاس کے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دیا کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص بڑے ثواب کا مستحق ہوگا جو میری 40 آیات کو یاد کرے گا، حفظ کرے گا اور پھر لوگوں تک اسے پہنچائے گا۔ حدیث نمبر جو 20 ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا متن پڑھتے ہیں۔ ان سے ابی مسعود عقبہ بن عمر انصاری البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں، کیا روایت کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کالا، انہوں نے فرمایا کہ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا بے شک مما ادرک الناس، ان چیزوں سے جو حاصل کی لوگوں نے، کس سے حاصل کی؟ من کلام النبوتی اولا، پہلے انبیاء علیہ السلام کے کلام سے۔ وہ کیا ہے؟ اذا لم تستحی، جب تو شرم محسوس نہ کرے، فاصنع، تو کر، ما شئت، جو چاہے۔ رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں کہ ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے کلام سے جو کچھ حاصل کیا وہ یہ ہے، اذا لم تستحی، جب تو شرم محسوس نہ کرے، جب تو حیا نہ کرے، فاصنع ما شئت، تو جو جی میں آئے کر، جو جی چاہے کر۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ اس کا ٹاپک کیا ہے اس حدیث مبارکہ کا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کی فضیلت و اہمیت کو بیان فرمایا ہے کہ ہر متمدن معاشرہ جو ہے اس کے جو ہے کچھ اقدار اس میں پائی جاتی ہیں جو اس کے جذبات اور میلانات کا اظہار کرتی ہیں۔ متمدن معاشرے جو ہیں وہ اپنے معاشرے میں انسانوں کو بے لگام نہیں چھوڑتے، اور ان کے لیے کچھ ضابطے، قانون کی حد بندیاں اور عادات و اطوار، نشست و برخاست کے سلیقے، کھانے پینے کے تکلفات، گفتگو کے آداب اور میل جول کی رسمیں، اخلاقی اقدار اور قدرتی رجحانات پر پابندیوں کے مختلف نام ہی ہیں، جن کی بدولت انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ اگر کسی بھی معاشرے میں اس قسم کی پابندیاں روا نہ رکھی جائیں تو پھر جانوروں کے اور انسانوں کے معاشرے میں کوئی جو ہے وہ فرق جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔
مخلوقات اور انسان کے درمیان جو ہے ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات کے اسیر ہوتے ہیں۔ انسان جذبات کی غلامی سے اشرف یعنی بلند تر ہے۔ صحیح معنی میں اشرف المخلوقات وہی ہے جو دین و شریعت اور معاشرے کی پابندیوں کو خوشی سے تسلیم کرتا ہو اور ان پابندیوں پر پوری طرح سے عمل پیرا بھی ہو۔ تو پھر اسلام جو عالمگیر دین ہے اور سارے مذاہب سے بالا تر ہے، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، تو اس میں باضابطہ طور پر ایسی پابندیاں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں جو انسان کو انسانیت کے معیار سے گرنے نہیں دیتی، اور پھر اسی سے عمدہ اخلاق کی شاخیں جو ہیں وہ ان کی تراش ہوتی ہے۔ زندگی کے کسی بھی ایک شعبے میں نظم و ضبط کی تربیت ہو تو وہ دیگر شعبوں میں بھی ضرور اپنا اثر دکھاتی ہے۔ چنانچہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی فضیلت و اہمیت کو بیان فرمایا ہے کہ حیا ایک ایسا جذبہ ہے، ایسی نعمت ہے کہ جو میسر آئے، اور انبیاء علیہم السلام، تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنے کلام میں اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ حیا ایک ایسا مادہ ہے جن کی بنا پر انسان جو ہے برے کاموں سے بچتا ہے اور بے حیائی سے بچتا ہے اور ایسے کاموں پر عمل کرتا ہے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا کہ لوگوں نے جو بھی کلام انبیاء علیہم السلام سے حاصل کیا تو اس میں یہی بیان کیا گیا کہ الحیاء لا یاتی الا بخیر، کہ حیا جو ہے وہ بلائی ہی بلائی ہے، حیا سے صرف بلائی ہی ملتی ہے۔ انسان اپنی حدود کے اندر رہنا سیکھ لیتا ہے، کسی کے حقوق پر ڈاکہ جو ہے وہ نہیں ڈالتا، اور یہ اخلاق میں اس قدر بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ یعنی جیسے ایمان انسانی اخلاق اور کردار کا سرچشمہ ہے، ویسے بھی حیا جو ہے برائیوں سے روکتی ہے اور اس بات سے بھی منع کرتی ہے کہ نیکی میں کوتاہی کی جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اس سے قبل بھی تمام شریعتوں کا جزو لاینفک تھا، اور صداقت، دیانت اور امانت کی طرح اس پر بھی ہر شریعت میں تاکید کی جاتی رہی ہے۔ حیا انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ دین و اخلاق کی تمام پابندیوں کو قبول کرے اور برے اخلاق سے اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، تو پھر ایسا معاشرہ جو ہے اخلاق کی اعلیٰ اقدار پر مشتمل ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سے ابو عمرو، اور کہا جاتا ہے ابی عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو نام ہیں، ابو عمرو یا ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ جو ہیں ان سے روایت ہے، انہوں نے کہا قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلامی قولا، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتائیے، لا اسأل عنہ احدا، کہ میں اس کے بارے میں کسی دوسرے سے سوال نہ کروں، غیرہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ کالا، تو فرمایا کل، کہہ دے، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، ثم استقم، پھر اس پر قائم رہو، ثابت قدم رہو۔ رواہ مسلم، اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا کہ ابو عمرو یا ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی جامع بات بتائیے کہ پھر اس کے بارے میں کسی دوسرے سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پر استقامت جو ہے اس کو جامع ترین کلمہ جو ہے وہ اسلام کے بارے میں جامع عمل جو ہے قرار دیا ہے۔ ایمان جو ہے، ایمان سے کیا مراد ہے؟ دل کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، وحدانیت کا پختہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا،
فرشتوں پر ایمان لانا، الہامی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ تو یہاں اس حدیث مبارکہ میں ابو عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک ایسا جامع عمل بتائیے قرآن کے اس کے دین اسلام کے بارے میں کہ پھر میں زندگی بھر کسی سے کوئی سوال آپ کے علاوہ کسی سے نہ کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جامع عمل کیا فرمایا؟ ان سے یہ فرمایا کہ تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر اس پر استقامت قائم رکھو، اس پر ثابت قدم رہو۔ ایمان پر ثابت قدمی کیا ہے؟ اور پھر یہاں پہ خاص طور پہ ایمان باللہ، جو کہ تمام عقائد کا سرچشمہ ہے، اور اس کائنات کی جو تعلیمات ہیں اس کی تعلیمات میں بھی مرکزی نقطہ ہے۔ اس کے بغیر کوئی جو ہے تصور جو ہے وہ قائم نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس کی ذات میں، صفات میں، افعال میں وحدہ لا شریک ماننا، اور پھر تمام عقائد کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو یہ ایمان ایسا ایمان ہے کہ اگر اس پر ثابت قدمی اختیار کی جائے تو پھر اللہ اپنے ان بندوں کا خود ہی معاون و مددگار ہے۔ وہ دنیا میں بھی ان کے کام آتا ہے، اور آخرت کی نعمتیں بھی ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے جو ہیں نازل ہوتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، تم نہ ڈرو، ولا تحزنوا، اور نہ تم غمزدہ ہو، وابشروا بالجنت، اور انہیں جنت کی خوشخبری ہے، التی جو کہ کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایمان پر مضبوطی سے جم جانے کا انعام یہ ملتا ہے کہ فرشتے ایسے لوگوں کو آ کر خود خوشخبری سناتے ہیں کہ انہیں نہ دنیا میں خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ آخرت میں، اور ان کے لیے اللہ نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کی نعمتیں دائمی ہیں، اور وہ انہی لوگوں کے لیے ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ بے شک اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، جس پر جو ہے دوام جو ہے وہ اختیار کیا جائے۔ تو اس طرح سے تمام انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں پر غور کیا جائے، حیات طیبہ پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو کس قدر مصائب انہوں نے برداشت کیے، لیکن کبھی بھی جو ہے ان کے پاس استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی تکالیف راہ حق میں مجھے دی گئیں کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ تو پھر بھی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، آپ پہ کوڑا پھینکنے والی عورت کے ساتھ آپ نے کیا کیا، کیا حسن سلوک کیا، جو دشمن تھے آپ کے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا، اور کبھی کوئی شکوہ یا شکایت جو ہے لب مبارک پر نہیں آئی۔ تو اس استقامت کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قائم رکھا، اور بلال حبشی کو دیکھیے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلال حبشی کو گرم ریت پر تپتے کولوں پر لٹایا جاتا، پھر بھی احد احد پکارتے۔ تو کیا سبق ملتا ہے کہ جب ایمان اختیار کر لیا جائے تو پھر جتنے بھی مصائب اور مشکلات پیش آئیں تو راہ حق کو نہ چھوڑا جائے، کیونکہ راہ حق جو ہے وہ دین اسلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اس پر استقامت اور دوام اختیار کیا جائے تو اللہ خود ہی غزوہ بدر میں فرشتے نازل فرماتا ہے اپنے بندوں کی مدد کے لیے، اور احد میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اس
کے بعد غزوہ خندق احزاب میں، تو اللہ ان کا خود ساتھی ہے، اور پھر اللہ نے اپنی تمام نعمتیں انہی لوگوں کے لیے جنت میں رکھی ہیں جو دین پر استقامت قائم رکھتے ہیں، جو ڈرتے نہیں کفار سے، اور جب بھی دین اسلام پر کوئی حملہ ہوتا ہے اس کا بھرپور جواب دیتے ہیں، چاہے ان کے لیے ان کو اپنی جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ تو جو لوگ دین پر مضبوطی سے قائم رہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔